نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک انسان پر زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں اور کبھی برے ہوتے ہیں، کبھی انسان صحت کے مزے لے رہا ہوتا ہے اور کبھی بیماری کے بستر پہ پڑا ہوتا ہے، کبھی گھر میں فراخی اور فراوانی کا دورہ ہوتا ہے اور کبھی انسان تنگی و تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے، کبھی گھر کے افراد کے درمیان محبت اور مودت کی فضا قائم ہوتی ہے اور کبھی لڑائی اور جھگڑوں کا بازار گرم ہوتا ہے، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں اور کبھی حالات برے ہوتے ہیں۔ کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں، بلکہ احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس دنیا میں اگر ساری ماؤں کی محبت کو ملایا جائے جو وہ اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی محبت جو وہ بندوں کے ساتھ کرتے ہیں غالب آ جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے تو ماں کی محبت تو ناقص ہے، اللہ کی محبت کامل ہے، تو ناقص محبت والی ماں تو کبھی نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا پریشان رہے، کسی مصیبت میں پھنسا رہے، مشکلات سے دوچار رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مصائب اور مشکلات سے دوچار کیوں کرتا ہے؟ اس مختصر نشست میں ہم نے ایک تو یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم پر یہ برے حالات کیوں آتے ہیں، دوسری بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ تو بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بندے کے حالات کو بدتر کرتا ہے اس کے پیچھے 3 مقاصد پوشیدہ ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ کہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناخوشگوار حالات عذاب بن کے آتے ہیں، بندوں کے اعمال جب بگڑ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بندوں سے انتقام لیتا ہے۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ان لوگوں نے جب بھی ہمیں ناراض کیا ہے تو ہم نے ان سے انتقام لیا ہے۔ اعمال جب خراب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انتقام کی تدبیریں کئی مرتبہ اتنی پوشیدہ ہوتی ہیں، اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ جس بندے سے انتقام لیا جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں انتقام کا نشانہ بنا ہوا ہوں۔ حالات خراب ہیں، کبھی کہتے ہیں پڑوسیوں نے کچھ کیا ہے، کبھی کہتے ہیں عزیز و اقارب نے کچھ کیا ہے، کبھی کہتے ہیں جادو ہے، کبھی کہتے ہیں جنات ہیں۔
اس طرف بندے کی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ میرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے عذاب میں مبتلا کیا. اللہ تعالیٰ آخرت میں گناہوں کا عذاب دے گا. دنیا میں بھی بندے کو برے عملوں کا صلہ مل کے رہتا ہے. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود ہی گناہوں کی سزا دیتی ہے. ضرور بھی ضرور بندے کو سزا ملتی ہے. یہ عذاب خداوندی ہوتا ہے. اب سابقہ امتوں کے حالات کا مطالعہ کریں تو ہم پر یہی حقیقت کھل جاتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان پر سیلاب کو مسلط کر دیا. تنکوں کی طرح سیلاب کی سطح پر بہتے ہوئے نظر آئے. یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر تند و تیز چیخ کو مسلط کر دیا گیا اور اس چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا. فرعون کو اپنے لاؤ لشکر سمیت پانی میں غرق کر دیا گیا. یہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا. قارون کو اپنے خزانوں سمیت زمین میں زندہ دھنسا دیا گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا. نمرود کو ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا کیا گیا. یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا. قوم عاد پر تیز ہواؤں کو مسلط کر دیا گیا اور ان ہواؤں نے ان کے نام و نشان کو مٹھا کے رکھ دیا. یہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا. بنی اسرائیل کو بندروں، سوروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا. یہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا. اور آج ہم پر جو اللہ کی طرف سے مختلف عذابات آ چکے ہیں، ان میں سے بھی اکثر اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے. برے حالات کیوں آتے ہیں؟ بیماریاں کیوں پیچھا نہیں چھوڑتی؟ کاروبار کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ قرضی کیوں چھڑتے جا رہے ہیں؟ بیٹے نافرمان کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ کہ ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، پھر اللہ ہم سے بدلہ لیتا ہے، اللہ ہم سے انتقام لیتا ہے. یہ پہلا راز ہے. ناخوشگوار اور ناموافق حالات میں دوسرا راز کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے، بندوں کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے. پھر برے حالات آتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بھی بندہ برا عمل کرے گا تو ضرور اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. جب بھی کسی بندے سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور عذاب دے گا، ضرور سزا دے گا، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تم پریشان نہیں ہوتے؟ کیا تمہاری اوپر برے حالات نہیں آتے؟ یہ حقیقت میں ان گناہوں کی بخشش کا باعث ہوتے ہیں. اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے احسان عظیم ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر برے حالات لاتا ہے اور ان تکالیف کے نتیجے میں بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور بندہ اللہ کے پاس جب جاتا ہے تو سارے گناہوں سے پاکیزہ ہو چکا ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہوتا ہے. تو یہ برے حالات گناہوں کی بخشش کا باعث ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مشقت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، یہاں تک کہ پاؤں میں کانٹا چھپ جاتا ہے، اس کانٹے کے چھبنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، ایک نیکی اعمال نامے میں لکھ دیتے ہیں.
تو یہ جو تکلیف پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، حقیقت میں اس کے ذریعے گناہوں کی بخشش مقصود ہوتی ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کے کپڑوں میں 2 جیبیں ہوتی ہیں۔ اب وہ کوئی چیز نکالنے کے لیے ایک جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، لیکن اس میں وہ چیز نہیں ملتی، اس کو پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے جو اس کو ذہنی کوفت ہو گئی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنی سی کوفت پر، جی ہاں، بندے کو بخار ہو جاتا ہے اور پوری رات بخار کی حالت میں گزارتا ہے، صبح شکوہ نہیں کرتا، اللہ کے فیصلے پہ ناراض نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح اس بندے کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیتا ہے جیسا کہ اس دن پاک صاف تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ بیماریاں، پریشانیاں، پہلا راز کہ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ دوسرا فلسفہ، عذاب تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو تھوڑا سا پریشان کر دوں اور ان پریشانیوں کو ان کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دوں تاکہ قیامت کے عذاب سے یہ بندہ بچ جائے۔ کئی مرتبہ ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، جسم میلا ہوتا ہے، بدبو آتی ہے، تو ماں کہتے میں نے نہلانا ہے۔ اب ماں جب اس کے سر پہ صابن ملتی ہے، جسم پہ صابن ملتی ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے، چیخو پکار کر رہا ہوتا ہے۔ اب بچے کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے وقتی طور پہ ناگوار حالات سے میرا واسطہ پڑا ہوا ہے، اس میں میرے لیے کیا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے بیماری ہوئی ہے، میرا کاروبار خراب ہو گیا ہے، میرے بیٹے آپس میں بے اتفاقی کا شکار ہو چکے ہیں، اس میں میرے لیے کیا فائدہ پوشیدہ ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کے لیے دنیا میں ہی کفارے کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اور تیسرا مقصد کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بلند درجات دینا چاہتا ہے۔ اس کے گناہ نہیں ہوتے، گناہ تو پہلے سے وہ نہیں کرتا، بچا ہوا ہے، بلند درجات اللہ نے اس کو دینے ہوتے ہیں، تو درجات عالیہ کی خاطر اللہ اس کو پریشانیوں میں، ناخوشگوار حالات میں گھیر لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فإن رضی اصطفاہ، اگر بندہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گیا اللہ اس کو اپنے مقربین میں شامل کر دیتا ہے۔ تو یہ تیسرا مقصد ہے کہ ان مصائب اور آلام کی وجہ سے ہمیں بلند درجات ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں حضرات انبیاء کرام پر آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو لوگ انبیاء کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتے ہیں ان پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، پھر اس کے بعد جن لوگوں کی انبیاء سے زیادہ مناسبت ہوتی ہے تو ان پر یہ آزمائشیں آتی ہیں۔ تو یہ مشکلات اور پریشانیاں، اس میں ہماری لیے یہ خیر ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ احسب الناس، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے ان یترکوا، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، نہیں، ضرور ان کو آزمائش میں، مشکلات میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ سونے کے اندر میل ہوتی ہے، کھوٹ ہوتا ہے، پھر اس سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، آگ کی بھٹی میں جب ڈالتے ہیں تو پھر اس سے میل کچیل نکل جاتی ہے، سونا بالکل خالص بن جاتا ہے، پھر اس کے اوپر شاہی مہر لگتی ہے، پھر وہ دینار کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو جس طرح سونے کو پہلے میل کچیل سے صاف کرنے کے لیے آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر شاہی مہر لگا دی جاتی ہے، اسی طرح بندوں کو پہلے آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، جب بالکل خالص بن جاتے ہیں، کھوٹ نکل جاتا ہے، پھر اس پر اللہ رب العزت کی ولایت کی مہر پکی لگ جاتی ہے۔
تو لہٰذا تین بڑے اغراض ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ مصیبتیں آتی ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ مصیبتیں آتی ہیں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ مصیبتیں آتی ہیں حقیقت میں اللہ نے ہمیں بلند درجہ دینا ہوتا ہے، اور بلند درجے کے لیے اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کسی بندے کے لیے بڑے درجے کا ارادہ کر لیتا ہے، لیکن بندے کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ان اعمال کی بدولت بلند مراتب تک پہنچ جائے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں میں گھیرتا ہے، پھر یہ صبر کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بلند درجہ عطا کر دیتا ہے. یہ تیز دوڑنے والے گھوڑے جب مالک اس کو تیز دوڑاتا ہے مقابلے میں تو اس کو چابک بھی لگتے ہیں، گرمی بھی ہوتی ہے، پسینہ بھی آتا ہے، لیکن گھوڑے کو نہیں پتا ہوتا کہ مالک مجھے اتنا کیوں تیز دوڑا رہا ہے. گھوڑے کو پتہ نہیں ہوتا، اور مالک کو پتہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو، آگے پھر آپ کا اول نمبر آ جائے گا، پھر آپ کی قیمت لگے گی. اسی طرح جب بندے کو ایسے آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے، بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے ان مسائل سے کیوں دوچار کیا گیا، مجھے کیوں پریشانیوں کے اندر گھیر دیا گیا. حالانکہ اللہ رب العزت نے بندے کی قیمت بڑھانے کے لیے ان کو مسائل سے دوچار کیا ہوتا ہے. تو تین مقاصد ہیں. اب اگلی بات سمجھ لیں کہ اگر ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یہ ہمارے گناہوں کا عذاب ہے یا گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا ہے، یا پھر درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی آسان پہچان کہ ناخوشگوار حالات آئے، پھر ہم نے رونا دھونا شروع کر دیا، ہم نے شکوے کرنے شروع کر دیے، ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہیں، اور ہم ہر کسی کے سامنے اللہ کے شکوے کرتے رہتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا ہے، اور آخرت کا عذاب بھی اس سے زیادہ شدید ہوگا. جب بندہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا، صبر نہیں کرتا، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی جانب سے عذاب ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ صبر کر لیتا ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں بیماری کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن اللہ آپ کی طرف سے آئی ہوئی بیماری ہے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں. اللہ میں کمزور ہوں، مشکلات برداشت نہیں کر سکتا، لیکن آپ کا فیصلہ ہے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں. بندہ صرف صبر کر لیتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے. بندہ صبر کر لیتا ہے. یہ صبر گناہوں کا کفارہ ہونے کی دلیل ہے. تیسرا یہ کہ بندہ صرف صبر نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کے فیصلے پہ رضا کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ، آپ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے میں اس پہ راضی ہوں. اللہ میں آپ کے فیصلوں پہ راضی ہوں. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. بندے کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ اللہ میرے بارے میں حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، جیسے آپ راضی ہیں میں اس پہ راضی ہوں. جب بندے کے دل کے جذبات ایسے ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حالات اس کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہے. تین طرح کے حالات آتے ہیں اور تین مقاصد ہوتے ہیں. جب بھی ہمارے حالات ناخوشگوار ہوں تو ایک تو ہم نے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے. اللہ کے فیصلوں پہ راضی، کیونکہ ہم راضی نہ ہو جائیں تو اس سے ہماری مصیبت ختم نہیں ہوتی، ہمارا اجر کم ہو جاتا ہے. لہٰذا جانوں کا نقصان ہو گیا، مال کا نقصان ہو گیا، صحت کا مسئلہ بن گیا، اللہ ہم تیرے فیصلوں پہ راضی ہیں. راضی برضائے مولا، بس یہ کامل درجے کی بندگی ہوتی ہے. ہندوستان میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام شاہ دولہ تھا. شاہ دولہ مجذوب قسم کے تھے. جس بستی میں رہتے تھے اس بستی کی قریب دریا بہتا تھا. کبھی کبھار دریا کی پانی میں طغیانی آتی تھی، پانی بڑھ جاتا تھا تو بستی پانی میں ڈوب جاتی تھی. اب لوگوں نے بستی کو بچانے کے لیے ایک بند باندھا. بند کی وجہ سے بستی محفوظ رہتی تھی.
لیکن ایک مرتبہ دریا میں پانی آیا اور اتنا آیا کہ بند کی بالکل اوپر سطح تک پانی پہنچ گیا. لوگ ڈر گئے کہ اگر اور پانی بڑھ گیا تو بند کے اوپر سے آ جائے گا, بستی پھر ڈوب جائے گی. کہنے لگے اس وقت ہم بند تو کوئی اور بنا نہیں سکتے, البتہ حضرت شاہ دولہ کے پاس جاتے ہیں, ان سے دعا کرواتے ہیں, مستجاب الدعوات بندے ہیں, ان کی دعا قبول ہو جائے گی, ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. قوم آئی, بستی کے لوگ آئے, حضرت دعا کریں پانی نیچے چلا جائے اور بستی محفوظ ہو جائے. چنانچہ انہوں نے کہا چلو آگے چلتے ہیں. لوگوں کو ساتھ لیا, حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ آگے گئے اور بند کے اوپر چڑھ گئے. ہاتھ میں کئی تھی اور کئی کے ساتھ بند کو توڑنا شروع کر دیا. بستی والوں نے کہا حضرت بستی ڈوب جائے گی, ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ آپ دعا کریں کہ بستی بچ جائے, آپ تو بستی کو ڈبونے کے چکر میں ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولہ, جدھر مولا ادھر شاہ دولہ. اگر مولا چاہتا ہے کہ بستی ڈوب جائے, میں 1000 مرتبہ چاہتا ہوں کہ بستی ڈوب جائے. ہاں, ایک وقت ایک مقام ایسا آتا ہے بندہ اللہ کے فیصلوں پہ ایسا راضی ہو جاتا ہے کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے. ایک اللہ والے نے اللہ سے مناجات کی کہ اے اللہ, میں کمزور ہوں, تیرے عذاب کی طاقت نہیں رکھتا, لیکن اگر آپ اس پہ راضی ہیں کہ مجھے جہنم میں ڈال دیں تو میں بھی اس پہ راضی ہوں. اللہ, میں کمزور ہوں, میں عذاب کی طاقت نہیں رکھتا, لیکن اگر آپ اس پہ خوش ہیں کہ میں جہنم میں چلا جاؤں, میں بھی اس پہ راضی ہوں. بس میری ایک دعا ہے کہ اللہ, جب آپ نے مجھے جہنم میں بھیجنا ہے تو میرا جسم اتنا موٹا کر دے کہ پوری جہنم مجھ سے بھر جائے اور آپ کے باقی بندے جہنم سے نجات پا جائیں. کامل بندگی, اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا. ایک تو ہم نے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے, دوسرا یہ کہ ہم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے, بے صبری نہیں کرنی. اللہ کے فیصلوں کے بارے میں کسی کے سامنے کوئی شکوہ نہیں کرنا, کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ پریشان ہوتا ہے, مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے, خدا نخواستہ جانی نقصان ہو گیا, مال کا نقصان ہو گیا, وہ صبر کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتا. یعنی بندہ اپنے دل پہ کوئی اختیار تو نہیں رکھتا کہ بندہ اپنے دل کو خود اس کا رخ موڑ دے کہ اب پریشانی ختم ہو جائے, بندے کو سکون مل جائے. صبر کرنا بھی چاہے, صبر کر نہیں سکتا. تو بندہ صبر کیسے, اپنے دل کو کیسے تسلی دے؟ تو سمجھ لیں, اس کے بارے میں 3 ٹیکنیک بتائے جاتے ہیں. یہ نفسیاتی ٹیکنیک ہیں کہ بندے کے دل میں صبر کا جذبہ کیسے آ سکتا ہے. تو پہلا ٹیکنیک تو یہ ہے کہ ہم صابرین کے لیے اللہ رب العزت نے جو مقامات, جو اجر کا وعدہ فرمایا ہے, ہم اس کا تصور کر لیں, مصیبت کو برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہمیں اجر ملتا ہے ایک حساب سے. ہم روزہ رکھتے ہیں, ثواب ملتا ہے حساب سے. تلاوت کرتے ہیں, ثواب ملتا ہے حساب سے. لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ اس میزان کے ترازو کے برابر, زمین و آسمان کے بھرنے کے برابر, احد پہاڑ کے برابر نہیں. میرے اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کیا جاتا ہے. اب جب اللہ کہتا ہے کہ بے حساب ہے تو وہ کتنا ہوگا ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. اس بے حساب اجر کی امید پہ ہمیں چاہیے کہ مصیبتوں کو, بیماریوں کو, پریشانیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیا کریں. سردی کا موسم ہوتا ہے, اتنی شدید سردی کہ لوگوں کو اپنے کمرے کے اندر بستر میں بھی سردی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. کئی مرتبہ سردی کے موسم میں جب باہر ہوا چلتی ہے اور دروازے کے ساتھ ہوا ٹکراتی ہے تو اندر رضائی میں بندہ خوفزدہ ہو جاتا ہے, ایسی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے. لیکن
اس شدید سردی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سائیکل پہ سوار ہوتے ہیں، گلیوں میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں، سیٹی بجا رہے ہوتے ہیں، دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میں جاگ رہا ہوں، تم آرام سے سو جاؤ۔ آخر وہ اس سردی کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ لوگ بستروں کے اندر سردی سے ڈرتے ہیں، یہ سائیکل چلاتے ہوئے سردی کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے مقابلہ کرنا اس لیے آسان ہو جاتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی یکم کو مجھے تنخواہ ملے گی، اور اس تنخواہ کی امید پہ پورا مہینہ سردی کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بے حساب اجر کی امید پہ ہم صبر کر لیا کریں۔ وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی صبر کرنے والے ہی تو ہیں جن پر اللہ کی جانب سے رحمتیں اترتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پا جانے والے ہیں۔ لہٰذا صبر کا پہلا نفسیاتی ٹیکنیک کہ جو اللہ نے ہمیں بے حساب اجر دینا ہے، ہم اس کے تصور میں برداشت کر لیا کریں۔ دوسرا نفسیاتی ٹیکنیک یہ کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے بڑی مصیبت کا تصور کر لیا کریں، یا اپنے معاشرے میں ہم سے زیادہ بڑی مصیبت والوں کے بارے میں سوچا کریں۔ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ کسی بندے کا حادثہ ہو جاتا ہے اور ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اگر ٹانگ ٹوٹ گئی تو بندہ یہ سوچا کرے کہ فلاں کا حادثہ ہوا تھا، وہ تو جان سے بھی چلا گیا تھا، ان کی تو جان بھی چلی گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے مجھ پہ احسان فرمایا ہے کہ جان کا نقصان نہیں ہوا، صرف ایک ٹانگ ہی ٹوٹ گئی۔ وہ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ طبیعت کیسی ہے، پیٹ میں درد تھا، تو کہنے لگا الحمدللہ ٹانگوں میں کوئی درد نہیں ہے۔ اگلے بندے نے پوچھا کیا حال ہے، کہنے لگا الحمدللہ سر میں کوئی درد نہیں ہے۔ اگلے نے پوچھا کیا حال ہے، الحمدللہ سینے میں کوئی درد نہیں ہے۔ ایک ایک عضو کا بتا رہے تھے، اور جہاں درد تھا اس کا تذکرہ نہیں کر رہے تھے۔ اپنے سے زیادہ بڑی مصیبت والوں کا بندہ تصور کرے۔ میرے بھائیو، جب بندہ ہسپتال میں جاتا ہے، سچی بات ہے ہسپتال میں اپنے مریض کے ساتھ یا خود بندہ مریض ہوتا ہے، ایک رات گزارنے کس قدر دشوار ہوتی ہے، لیکن وہاں بندہ غور کرے کہ ہمارا مریض تکلیف میں ہے، لیکن ساتھ والا مریض تو کچھ زیادہ ہی تکلیف میں ہے، اس بیچارے کا تو زیادہ ہی نقصان ہوا ہے اور زیادہ ہی پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے۔ جب بندہ دوسروں کی بڑی تکلیف کا تصور کر لیتا ہے تو اپنی تکلیف چھوٹی محسوس ہوتی ہے، برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، میں جمعے